خدا کا شکر اس کلام کی تعریف ہو۔ ابھی ہم نے خدا کے مقدس کلام میں سے پڑھا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے بندہ داؤد کی معرفت یہاں پر کلام بیان کرتا ہے۔ یہ کلام خدا کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم آج دیکھیں گے کہ خدا کس قدر عظیم ہے، خدا کس قدر عظیم ہے، اور آج ہم اس کے بات کو جانیں گے۔ یہاں پر جب ہم زبور 139 کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اے خداوند تو مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے رستہ کی اور میرے خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، اور میری سب روشیں سے تو واقف ہے۔ دیکھ میری زبان سے ایسی کوئی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کس قدر عظیم ہے۔ آج ہم ان باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے وہ نہ جانتا ہو۔ پہلی بات کہ خدا ایسی کوئی چیز نہیں جسے وہ نہ جانتا ہو، اور دوسری بات اس میں سیکھیں گے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر خدا موجود نہ ہو، کیونکہ خدا عظیم ہے۔ تیسری بات جو ہم اس بات آج جیسے حوالہ میں سیکھیں گے وہ ہے کوئی ایسا کام نہیں جسے وہ نہ کر سکے، کیونکہ وہ خداوند عظیم ہے۔ خداوند بہت عظیم ہے۔ پہلی بات جو ہم نے یہاں پر دیکھی ہے یہ کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے وہ نہ جانتا ہو۔ خدا کا مطلب مالک، خدا انسان کو بنانے والا ہے۔ انسان بلکہ ہر چیز جو دنیا میں وجود رکھتی ہے، جو خلق ہوئی ہے، ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہمارے خدا نے بنائی ہے۔ وہ خالق ہے، وہ ہر ایک چیز کا مالک ہے، ہر ایک چیز اس کا حکم مانتی ہے۔ ایک پتا بھی اس کے بغیر ہل نہیں سکتا، کوئی بھی دنیا کی چیز اس کے بغیر جو ہے حرکت نہیں کر سکتی، کیونکہ ہر چیز کا بنانے والا، اس پر اختیار رکھنے والا، وجود میں لانے والا، خلق کرنے والا ہمارا خدا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کو خدا نہیں جانتا۔ ہر ایک چیز اس کے اختیار میں ہے، ہر ایک چیز کو وہ جانتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ تو خداوند مجھے جانچ لیا ہے، تو نے مجھے پہچان لیا ہے۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، یہ خدا کی عظیم ہونے کو بیان کرتے ہیں کہ خدا عظیم ہے۔ بہت دفعہ ہم خدا کو محدود کر دیتے ہیں، خدا کے سامنے آتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم مانگتے ہیں، ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا سنے گا یا نہیں سنے گا، پتہ نہیں خدا دبے گا یا نہیں دبے گا، پتہ نہیں خدا نو معلوم ہے یا نہیں۔ لیکن خداوند کیا کہتا ہے کہ میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے، میں دل اور گردوں کی جانچتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ تو مجھے جانچ لیا ہے اور تو نے مجھے پہچان لیا ہے، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے۔ ہم کئی دفعہ اپنے خیالات میں دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں تو ہماری پوری ہو جاتی ہے، اسی کہنے میں دل سے سوچیا سی تے گل پوری ہوگی۔ خدا ہمارے دلوں کی جانتا ہے۔ اگر ہم عبرانیوں اس کا 4 باب اس کی 12 سے 13 تک تلاوت کریں تو یہاں پر لکھا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے، اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں۔ وہ ہمارے دلوں اور گردوں کو جانتا ہے، اس کے سامنے ہر ایک چیز بے پردہ ہے، کھلی ہوئی ہے، ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ جس کو ہم کہتے ہیں یہ بند ہے، یہ تہہ خانے میں ہے، اس کو کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا، آپ کا میرا خدا کہتا ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں۔ آپ کا خدا جانتا ہے کیونکہ خدا عظیم ہے۔
خدا عظیم ہے اور وہ جانتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ وہ ہمارے خیالوں کو دور سے جان لیتا ہے، ہماری سوچوں کو، ہمارے دل کو، ہمارے ارادوں کو، ہمارے ذہن کے خیالوں کو وہ جانتا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ عظیم ہے. دیکھ میری زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکلے جسے تو پورے طور پر نہ جانتا ہو. تو مجھے آگے پیچھے سے گھیر لیا ہے، تیرا دینا ہاتھ مجھ پر ہے، تیرا فان میرے لیے نہایت ہے، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا انسان کی ہر حرکت کو جانتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے، ہر بات پہ وہ ہم اس کا دھیان ہے. ہم جب بھی خدا ان کے پاس آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مانتے ہیں، خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے بارے میں جانتا ہے. وہ ہمارے بارے میں جانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. وہ ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ میرا بچہ کس مشکل میں ہے. بہت دفعہ ہم کہتے ہیں ساڑھا خدا نے شاید چھوڑ دیتا ہے، ساڑھے والا خدا کی نظر نہیں. خدا ہر ایک انسان کو جانتا ہے. کلام مقدس میں خدا بیان کرتا ہے کہ میں نے آپ کی صورت اپنی ہتھیلی پر کھول رکھی ہے. دنیا میں تقریباً 7-8 ارب لوگ ہیں، اور خدا ہر ایک انسان کے بارے میں جانتا ہے. ہر ایک انسان پر اس کی نظر ہے کہ انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے، یہ انسان کیا کر رہا ہے، اس کے لیے کیا اچھا ہے، کیا اس کی برا ہے. خدا ہر ایک انسان جو دنیا میں موجود رکھتا ہے اس کے بارے میں جانتا ہے. خدا ہر ایک چیز کے بارے میں جانتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ وجود رکھتا ہے، انسان نے اگر کوئی چیز بنائی ہے وجود میں لے کر آیا تو وہ بھی خدا کی طرف سے اس کو سوچ دی گئی ہے. وہ بنانے والا، پیچھے عقل دینے والا وہ خدا ہے، کیونکہ ہر چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے. اور دوسری بات، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر خدا موجود نہیں ہے. خدا تیری روح تو بھلا نہ سکے میں کدھر جاواں، میں کہاں پہ جاؤں؟ آسمان پہ چڑھ جاؤں تو وہاں پر بھی ہے، زمین کے نیچے چلا جاؤں، زمین کے اوپر بیٹھ جاؤں تو وہاں پر بھی تو موجود ہے، کیونکہ تو کیا ہے؟ عظیم ہے. ہم دیکھتے ہیں بتی کی جیل میں کیا ہے کہ آسمان اس کا کیا ہے؟ تخت ہے، اور زمین اس کے پاؤں کی کیا ہے؟ چوکی ہے. خدا ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ اس کی قدرت موجود ہے. ہم اگر کہاں پہ جا سکتے ہیں؟ اگر پتال میں چلے جائیں، اگر آسمان پر چلے جائیں، فضاؤں میں چلے جائیں تو خدا وہاں پر بھی موجود ہے. آپ دیکھتے ہیں یونا کے بارے میں، یونا مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، اس کی آواز کیسے نکلے گی؟ پھر کہتا ہے کہ میں پانی کے نیچے چلا گیا، زمین کے بھنگے میرے لیے بند ہو گئے، یہاں سے آواز نکلنا مشکل ہے، لیکن وہاں پر میں نے اپنے خدا کو پکارا اور اس نے مجھے جواب دیا. دیکھیں خدا کہاں پر ہے؟ پانیوں کے نیچے. زمین ختم ہو چکی ہے، بالکل وہ نیچے چلا گیا ہے جہاں سے آواز باہر آنا مشکل ہے، لیکن آپ کا میرا خدا جو عظیم ہے وہ وہاں پر بھی موجود ہے. اس لیے کہتے یہ نہ کہو کہتے پتہ نہیں خدا ہے، یہ نہیں. میں جب مصیبت پہ آ گیا تو پتہ نہیں خدا یہ تو مجھے بچائے گا، یہ نہیں. رسول سلاس قید خانہ میں ہے، ہاتھ اور پاؤں کو بند کیا ہے، بیڑیاں ہیں، قید خانے میں ہیں، سلاخیں بند کر دیے، تالے لگا دیے، لیکن وہ حمد کے گیت گا رہے ہیں اور خدا کو آزاد کرتے ہیں. آپ کا خدا ہر جگہ ہے. اگر دانیل کہتا نا کہ نہیں میں تو شیروں کے سامنے نہیں جانا، پتہ نہیں خدا کا بچائے گا کہ نہیں، لیکن وہ کہتا ہے میرا خدا وہاں پر بھی مجھے بچا سکتا ہے. سدرک میشک عبدالنجو آگ کی بھٹی میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پھینکنے والے کہتے ہیں ہم نے 3 کو پھینکا، چوتھا کون ہے؟ اور وہ خدا وہاں پر بھی موجود ہے، وہاں پر بھی ہے، کیونکہ وہ عظیم ہے. وہ عظیم ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے. جہاں پر بھی آپ کہتے ہیں آپ کی سوچ رکتی ہے اب یہاں پر کیا بنے گا، اب کیا ہوگا، وہاں پر بھی خدا آپ کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ ہر جگہ اس کی موجودگی ہے، ہر جگہ وہ پہنچ سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں بہت دفعہ ہم مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں. زبور 23 میں لکھا ہے خدا میرا چوپان ہے، خامور کے سایہ کی وادی سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے
نہیں ڈروں گا کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے۔ آپ کا خدا وہاں پر بھی ہے، موت کے سائے کی وادی میں، مشکلوں میں، طوفانوں میں، حالات خراب ہے، وہاں پر بھی آپ کا خدا ہے۔ اگر مشکلات ہیں تو وہاں پر بھی آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کا خدا کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ کا میرا خدا کہتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ یہاں پر آگے چل کے لکھا ہے زبور کی کتاب میں، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں 47، وہ کہتا ہے کہ میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں پر بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرتا ہے۔ سمندر میں سے کہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ اگر صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں، صبح کے پر یہ صبح کی سورج کی کرنیں ہیں، سورج کی روشنی ہے، اور جس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ وہ کہتا ہے اگر سپیڈ سے میں بھاگوں، وہ کرنوں کی سپیڈ سے میں بھاگوں تو وہاں پر بھی میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ اگر میں کر بھاج کے چلا جاؤں گا، خدا تو جان چھڑا کے کہ خدا اتھے بھی میرے نال ہے۔ کتنی سپیڈ ہے کہ صبح اندھیرے کو روشنی بنا دیتی ہے۔ ایک کرن جب پڑتی ہے اندھیرے میں، اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے بھی اگر بھاگے گا تو میں وہاں پر بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں آپ کو کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ آپ کا خدا وہاں پر بھی موجود ہے۔ اگر کہتا سمندر کی تہہ میں چلا جاؤں تو وہاں پر بھی، اور کہتا اگر میں کہوں کہ یقیناً طریقی مجھے چھپا لے گی اور میرے چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا تو یہ اندھیرا بھی تجھے چھپا نہیں سکتا۔ تیرے کام سے ہر تنگیز ہوں، میرا دل خوب جانتا ہے۔ وہ کہتا کہ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا، زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرے قلب مجھ سے چھپانا تھا۔ میری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادہ کو دیکھا، جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے ہیں۔ وہاں یہاں پر اپنی پیدائش کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ جب میں بھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت سے تو میرے خیالوں کو چھانتا ہے، میری حقیقت کو جانتا ہے۔ اور جب کہتا ہے کہ میں ابھی وجود بھی میرا دنیا میں نہیں ہوا تو اس وقت سے مجھے جانتا ہے، تو نے مجھے بنایا ہے، تو نے مجھے ذہن دیا ہے، تو نے مجھے دماغ دیا ہے۔ ایک دماغ کی بات کرتا ہے کہ ایسا دماغ تو میرے اندر نسیں بنائی، تو نے میرے اندر ہڈیاں بنائی، تو نے میرے اندر ایک چیز کو ترتیب دیا، تو نے بنایا۔ اور کہتا ہے کمال، یہاں پر ایک لکھا ہے دماغ کے بارے میں۔ اگر ہم دماغ کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر سوچیں ہیں، اس کے اندر خیالات ہیں، اس کے اندر دوسروں کو پرکھنے کی صلاحیت ہے۔ ایک اس چھوٹے سے دماغ کے اندر خدا نے کتنا کچھ فٹ کر دیا ہے، کیونکہ آپ کا خدا عظیم ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے کہ انسان اس دماغ سے سوچے گا، اچھے برے کی پہچان کر سکے گا، اچھی چیزیں وجود میں لا سکے گا، اچھی چیزوں کا ایجاد کر سکے گا۔ خدا نے دماغ میں اتنا کچھ فٹ کر دیا ہے، باقی جسم کے سلے رہے۔ خدا دیکھتے انسان کی ایک چیز کو جو ہے وہ جانتا ہے، اس لیے کہتا ہے میں تیرے دل اور گردوں کو جانتا ہوں۔ آگے 17ویں آیت میں لکھا ہے، 18ویں آیت میں، جاگ اٹھتے ہی میں تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں، جاگ اٹھتے ہی میں تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ یہاں پر کہتا ہے جب میں پیدا ہوتا ہوں، جب میری پیدائش ہوتی ہے، میری آنکھیں کھلتی ہیں تو اس وقت سے ہی تو میرے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اپنی آنکھیں کھولتا دنیا میں، جب دنیا میں میرا وجود ہوتا ہے، وہ کہ پہلے پیدا ہونے سے پہلے کی بات بیان کر رہا ہے، پھر کہتا ہے جب میں دنیا میں آتا ہوں تو اس وقت سے ہی تو میرے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا خدا ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے۔ کبھی یہ نہ کہے کہتے خدا کو نہیں کرتا، بنی اسرائیل قوم کہتی ہے اور کی کریے، آگے پانی ہے، پیچھے فوج ہے، اب کیا کریں؟ اور خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ موسیٰ میں نے تجھے اختیار دیا ہے، وہ چھڑی پانی پر مار اور پانی دو سے ہو جائے گا، کیونکہ میں یہاں پر بھی موجود ہوں، میں یہاں پر کھڑا ہوں، میں عظیم ہوں، میں پانی کو بنانے والا ہوں، پانی میرا حکم مانتا ہے، تو چھڑی پھینکے گا اور یہ دو سے ہو جائے گا۔ جب خداوند یسوع مسیح ہوا اور پانی کو کہتا ہے رک جا، ہم دیکھتے ہیں رک جاتے ہیں، طوفان رک جاتے ہیں، اور شاگرد کہتے ہیں یہ کون ہے ہوا اور پانی پر بھی اختیار رکھتا ہے؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ بنانے والا ہے، ہوا اور پانی اس کو جس سے بنائے، ہر چیز اس سے وجود میں۔ ہم بہت دفعہ بہت چھوٹا سوچتے ہیں، خدا کو بھی انسان کی طرح سوچ لیتے ہیں۔
انسان کی طرح سوچتے ہیں، لیکن آپ کا میرا خدا ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ وہ کہتا مانگو تم کو دیا جائے گا۔ اور اس طرح آج ہماری زندگیوں میں کام کرنا چاہتا ہے وہ، اور تیسری بات یہاں پہ کوئی ایسا کام نہیں جسے وہ کر نہ سکے۔ پہلی بات کیا تھی کہ ایسی کوئی چیز نہیں جسے وہ جانتا ہی نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جسے وہ جانتا نہیں۔ دنیا میں یہ ذہن سے نکالتے خدا نہیں جانتا۔ خدا ہر ایک چیز جو دنیا میں وجود رکھتی ہے، بنی ہے، خدا اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر خدا موجود نہیں ہے۔ بس کہہ لو کہ خدا کو نہیں گا، نہیں چرچی خدا ہے، نہیں بھائی ایتھے گالی نہیں کرنی، ایتھے کی ہے خدا کا گھر ہے، تے خدا باہر بولی، خدا باہر بھی ہے۔ ہر جگہ خدا موجود ہے، ہر جگہ خدا کی حضوری ہے، ہر جگہ خدا کا وجود ہے، اس لیے خدا ہر جگہ موجود ہے کیونکہ خدا عظیم ہے۔ اور تیسری بات، ایسا کوئی کام نہیں جسے وہ کر نہیں سکتا۔ اگر خدا ہے تو پھر کوئی کام رک نہیں سکتا، اگر ہے خدا تو پھر کوئی کام رک نہیں سکتا۔ وہ کہتا مانگو گے تم کو دیا جائے گا، ابھی مانگ کر تم ختم بھی نہیں دعا کرو گے تو میں تمہاری دعا کو سن لوں گا۔ اور کہتا یہ نہ کہو کہ ہمیں مل جائے گا، بلکہ جو کچھ مانگا ہے یقین سے کہو کہ ہمیں مل گیا ہے۔ مل جائے گا اور مل گیا میں بڑا فرق ہے۔ مل جائے گا پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، کدوں جا کے ملے گا، لیکن جب ہم کہتے ہیں مل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس آ چکا ہے۔ اور یہ یقین کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خدا ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ ہم کسی انسان سے نہیں مانگ رہے، ہم نے کسی سے 10,000 مانگا ہے، ہو سکتا ہے اس کی جیب میں 5,000، اس کے اکاؤنٹ میں 5,000، وہ کہاں سے میں 10 دے گا؟ لیکن ہم جب ایک ایسی ہستی کے پاس آتے ہیں جو عظیم ہے، جو بنانے والا ہے، تب ہم اس کو کہتا ہے کہ خدا یہ دے، تو وہ کہتا ہے کہ جنگل کا ایک ایک جانور میرا ہے، پرندے میرے ہیں، چرندے میرے ہیں، پہاڑ میرا ہے، جو کچھ ہے وہ میرا ہے، سونا میرا ہے، چاندی میری ہے۔ تو جدہ سونا ہے، جدی چاندی ہے، جدی ہر شے ہے، وہ جو کمی ہو سکتی ہے، وہ کہتا مانگو۔ اس لیے اس نے اختیار دے دی ہے، صرف اسے یہ نہیں کہا 10 لوگ مانگیں گے 10 کو دوں گا، پہلے 10 بھی آ دوں، نہیں، اس نے دنیا کے ہر ایک شخص کو کہہ دیا ہے کہ آپ کی صورت میں نے اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے، میں جانتا ہوں میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ شیر کا بچہ بھوکا رہے گا لیکن میرے لوگ کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آپ جو مانگیں گے، وہ کہتا مانگو مانگو میں تم کو دوں گا۔ جب مانگیں گے پورے اختیار کے ساتھ کہ آپ کا خدا ہر کام کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی ایسا کام نہیں جیسے وہ نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے وسیلہ سے اس نے اندھوں کو آنکھیں دی، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، پانیوں پہ چل کے دکھایا، ہوا اور پانی کو ڈھانپ دیا، اس نے مردوں کو زندہ کر دیا، بھوکوں کو کھانا دے دیا۔ یہاں پر نا امیدی ہے کہ کچھ ہو نہیں سکتا، وہاں پر خدا نے امید کی کرنیں جو ہیں وہ نکالنے قائم کی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کاش خدا ایسا کوئی کام نہیں جو کر نہیں سکتا، خدا ہر کام کو کرنے کے لیے قادر ہے جب آپ خدا کا نام لے کر چلتے ہیں۔ لیکن یہ خدائی سارے نال شامل نہیں ہوئے گا، اسی اپنی مرضی ہم یہ کہیں گے ہم تو اپنے زور بازو سے سب کچھ کر رہے ہیں، یہ تو میں نے اپنے زور بازو سے کیا ہے، اپنی محنت سے کیا ہے، تو پھر آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ خدا عظیم ہے۔ زبور 139 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کس قدر عظیم ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر ایک چیز کے بارے میں جانتا ہے، وہ ہر ایک کام کر سکتا ہے تو ہماری نظر میں شاید ناممکن ہے۔ ہم کبھی بھی گھبرائیں نہیں کہ بیماری آگے کی بڑھے گا، حالات خراب ہو گئے کی بڑھے گا، نہیں، آپ کا خدا زندہ خدا ہے۔ آپ کا خدا پانی کے تہ میں یہاں پر کچھ سن نہیں سکتا، وہاں سے آپ کی دعا کو سنتا ہے۔ آپ کہتے ہیں مانگو بس، یہ نہیں کرنا کہتے تھے ٹائم کو نہیں مانگ نہیں سکتے، ایسے تو بڑے لوگی نے باہر غیر قوموں نے کس طرح میں منگی ایسی دعا، نہیں، خدا ہر جگہ آپ کی دعا کو سنتا ہے۔ جہاں پر بھی آپ مانگیں گے اس خدا کو قادر مطلق خدا سمجھے، اس خدا کو یہوہ یعنی سمجھے، کیونکہ خدا عظیم ہے، خدا عظیم ہے، اس کی قدرت عظیم ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اے خدا تیری روح تو بھلا نہ سکے میں
किधर जाऊं, मैं कहाँ पे जाऊं, तो हर जगह है। अगर खुदा हर जगह है, आए हम उसका एहतराम करें, उसकी इज्जत करें, उसके पास झुक जाए, उससे मांगे और कहें आपका मेरा खुदा हर चीज पे इख्तियार रखता है। हम जहाँ पर कहते कुछ भी नहीं है, वहां पर भी आपका खुदा आपके साथ है। मौत के साए की वादी में आपका गुजर है, वहां पर भी खुदा आपकी हेल्प करता है, रहनुमाई करता है। दुख में है, बीमारियों में है, तो ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि अपने खुदा के पास आ जाए, खुद मांगे, खुदा आपके लिए आसमान के दरीचे खोल देगा, जहां तक आपके पास रखने की भी जगह नहीं होगी। हम खुदा को कादिर मुतलक खुदा समझे, क्योंकि खुदा अजीम है। आमीन। हम आखिर में खुदा की प्रशंसा करेंगे और